کیا ہمارے اداروں کو علم نہیں ہے کہ چکوال کے صاحب جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ کیا علم نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ؟ کیا پاکستان کے ادارے دنیا میں مذاق بن کے رہ جائیں گے؟ اگر آج کوئی کوٹ کر رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی اور میں پچھلے کئی دنوں سے میں اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اس سے کافی پاکستان کا کلچر بہتر ہوا تھا، جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، استحکام آیا تھا اداروں میں، مگر یہ تیسری فورس کو پیدا کرنے کے شوق میں جو تباہی بربادی پاکستانی معاشرے کی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مگر اس وقت آگ لگانے والوں نے اتنی آگ بھڑکا دی کہ آج اس کی تپش وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ہم بھی راکھ کا ڈھیر بن رہے ہیں، مگر کوئی راکھ کے ڈھیر کو پھر سے ہوا دے کے پھر سے شعلہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شعلہ بھڑکا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان جو کہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، ہم وہ سیسیلین مافیا، وہ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے ہم بری ہونے کے باوجود ہمیں تو آج تک یہ سننے کو نہیں ملا، جو بےتاب ہے قوم، کہ یہ ان کے متعلق بھی کہہ دیا جائے کہ منصوبہ بندی سے ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا، منصوبہ بندی سے ایک خیالی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دے دی گئی تھی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ ہم تو یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں، مگر جن کے جرم ثابت ہیں، جن کا 190 ملین پاؤنڈ ثابت ہے، جن کا 9-10 مئی کا سانحہ ثابت شدہ ہے، جن کی فارن فنڈنگ ثابت شدہ ہے کہ کن ممالک سے وہ پیسہ لیا گیا اور کتنے سال اس پہ سٹے دے کے اس کو لٹکایا گیا۔ اگر اس کو لٹکایا نہ جاتا تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاروں کو یہ اتنی جرت، اتنی ہمت 9-10 مئی کا واقعہ کرنے کی نہ ہوتی، مگر کیونکہ فارن فنڈنگ آپ لٹکاتے رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اتنے اربوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر آج اس کے باوجود بھی کیا الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ لوگ پرنٹ میڈیا پہ کچھ کالم نویس کیا آج بھی اس ذہن سازی کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ کیا اس ذہن سازی کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہے؟ اور اگر اس کو کہا جاتا ہے 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والوں کو یہ بڑے مقبول ہیں، تو پھر پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا، پھر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے تو کیا پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی تعداد خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ ہے؟ نہیں ہے، مگر آپ وہ جو سانحہ ہوا تھا 9-10 مئی کا، جو اس کے تانے بانے جہاں ملتے تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ریٹائر ہو گئے یا اس وقت کے حاضر سروس کو آپ سزا دے چکے ہو، مگر جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، تو پھر لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ مقبول ہیں۔ مقبولیت کا پتہ تب چلے گا جب آپ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں گے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ آپ کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے جب تک عدالتوں سے ہم سزا یافتہ تھے ہم مطالبہ نہیں کرتے تھے، بھلے جس طرح بھی سزا ہمیں دی گئی، دلوائی گئی، مگر اب جب عدالتوں سے بھی ہم بری ہو چکے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں یہ بات کی جاتی؟ اگر کسی کو معصوم کہا جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بے گناہ کہا جا رہا؟ ایک نمبر 2، کیا
آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہی راستہ ہر کوئی اپنائے مقبولیت کا. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو 9-10 مئی کا جرم نہیں نظر آتا، وہ لوگ آج بھی معصوم نظر آتے ہیں، تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ محب وطن لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور باغیوں کی تعداد کتنی کم ہے، یہ پتہ چل جائے گا. مگر اس طرح لپیٹ کے سہولت کاری اس کو کور دے کے کوئی دینے کی کوشش کرتا رہے گا تو مزاحمت کریں گے. وہ چکوال سے شروع ہوتے ہیں اور بندیال سے ثاقب نثار تک یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے، اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے، اور الیکشن کے ڈے، الیکشن دن کی یا آفٹر الیکشن یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ 9-10 مئی کا سانحہ پھر سے دہرایا جا سکے، ایسا ماحول بنایا جا سکے.